کیا نمازی کو مدینہ کہہ سکتے ہیں، بے نمازی کو نہیں کہہ سکتے؟ چلو بندے کو مدینہ نہیں کہہ رہے، متوجہ کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ بولتے ہیں، وہ جو پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں ضرورت سے، پلیز ایکسکیوز می، ہیلو، اس کی جگہ یہ ہوتی ہے مدینہ۔ اب اس کو کیا کہنے گا، اس تو بہت پرانے مطلب یہ کیس ہو گئے یہ۔ تو جب پلیز ایکسکیوز می کو آپ نہیں کچھ بولتے، ہیلو 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 کرنے والے کو کچھ نہیں بولتے، تو مدینہ مدینہ والے کو بھی کچھ مت بولو، اپنی اپنی بولی سب بولتے ہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے وہ۔ تو ہم کو مدینے سے محبت ہے تو ہم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ مدینہ مدینہ کرتا ہے۔ البتہ یہ کہ موقع محل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استنجا خانے کے اندر کوئی گیا ہوتا ہے تو باہر سے وہ دستک دیتا ہے، مدینہ جلدی نکل، ظاہر یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں اندر سے جو بیٹھا ہے وہ بھی شاید بولا مدینہ نکلتا ہوں، تو یہ تو اور بھی اس نے تو گڑبڑ کر دی بالکل ہی، سمجھے۔ تو اس طرح کی مطلب یعنی حرکتیں نہ ہو، بے موقع نہ ہو۔ اگر موقع کی مناسبت سے کوئی متوجہ کرنے کے لیے مدینہ بولے تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور افضل جو ہے سنت تو یہی ہے کہ اگر اس کا نام پتہ ہے تو نام سے پکارے اس کو، یہ سنت ہے۔ بلکہ نام کے بجائے کنیت سے پکارنا، پہلے تو کنیت سے پکارتے تھے، اب کنیت سے پکارنا تو کنیت رکھتے ہی نہیں لوگ۔ کنیت رکھنا سنت ہے، نہیں رکھتے، بہت کم ہی رکھتے ہیں۔ اب جس کو سنت پتہ چل گئی تو میرے پیچھے گھومتے گئے مجھے کنیت دے دو، اب میں ان لاکھوں کو کنیت کہاں سے لا کر دوں؟ تو کنیت رکھوانا آیا سنت ہے یا نہیں اس کا نہیں پتا مجھے، کنیت رکھنا سنت ہے یہ تو پتا ہے، کنیت رکھے۔ کنیت دینا سنت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے کنیت، قم یا ابا تراب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اگر چند ایسی سنتیں ہیں تو یہ کنیت مانگنے پر دینا، اب ان کی پسند کی کنیت ہو وہ دینا۔ بعض لوگ پسند کی کنیت بھی تو بولتے ہیں نا کہ یہ اپنی طرف سے دے دو، تو چلو دل جوئی کے لیے ممکن تو ہے صورت، لیکن ظاہر ہے کہ میں ہر ایک کو دے نہیں سکتا، تو پھر میں نے یہ ترکیب بنائی کہ میں نے کہا جو ہمارے دور حدیث والے اسلامی بھائی 12 ماہ سفر کر چکے یا نیت کریں ان کو میں امامہ باندھتا ہوں اور کنیت غالباً انہی کو دیتا ہوں نا، جو 12 ماہ سفر کر چکے شاید ان کو میں کنیت دیتا ہوں، کر چکے۔ ہاں، اور ان اسلامی بھائیوں میں بھی جو 12 ماہ سفر کر چکے میں ان کو کنیت مانگتے تو دیتا ہوں، لیکن مانگنے پر مجھے بڑا آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس اکا دکا تو آتے نہیں، جب ہوتا ہوں تو کچھ مکس ہوتے ہیں اور باتیں کرنی ہوتی تو پھر خلطے مباحث ہوتا رہتا ہے، کنیت مانگتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے کہا ہوا، کئی بار کہا ہوا، اب یہ مدنی تربیت والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کنیت مانگتے ہیں ان کی لسٹ بنا لیا کریں، مجھے بھیج دیا کریں۔ تو میں کبھی کبھی لسٹ ملی ہے تو کنیتیں یعنی نام ہو، باپ کا نام ہو، اور ایک خانہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو کون سی کنیت پسند ہے، تو یہ بھی آسانی ہو جاتی اس میں۔ بیٹا ہے تو بیٹے کا نام ہوتا کہ بیٹے کے نام پر ابو لگا کر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ ابو سے بھی کنیت بنتی ہے، ابنے سے بھی بنتی ہے، بنتے سے بھی بنتی ہے۔ بنتے یعنی کہ اسلامی بہن کے لیے اگر بنت لگا دیں تب بھی کنیت بن سکتی ہے کہ بنتے فلاں، بنتے امین، یہ کنیت ہو گئی۔ اگر امین کی بیٹی ہے تو ایک بات ہے،
اسی طرح ابن عطار، تو عطار کا بیٹا ہے، اگر وہ یہ کنیت رکھ سکتا ہے، ابن عطار رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ ابن بنت ابو، یہ سب صورتیں جو کنیت کی ہیں۔ تو جس کا نام معلوم ہو اس کو تو نام سے پکارے، اور جس کا نام معلوم نہیں ہے اس کو جس طرح پکارے، بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی، اگر وہ بڑا ہے تو، یا پھر وہ مدینہ کہہ دیا تب بھی علماء نے جواز کا فتویٰ تو دیا اس میں۔ مگر اب یہی ہے کہ نام لے کر، اور پھر یہ سنتیں نہیں ختم ہونی چاہیے نا، ان کو بھی باقی رکھا جائے۔ نام لے کر جہاں پکار سکتے ہو نام لے کر پکارا کرو، کیونکہ مدینہ مدینہ کہنے میں کہ یار بہتوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے، مانتے نہیں ہے، پھر خلاف بولتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اگر وہ جتنا کم ہو سکے نا، اگر اس کا استعمال کریں ہم تو، تاکہ جو مخالفت کرتے ہیں پھر بعض مائک پکڑ لیتے ہیں، اور دل پھر وہاں جلتا ہے کہ بعض اہل علم جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر دیتے ہیں، میں زیادہ بول جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا۔ سامنے اپنے نہیں بولتے نا، سامنے بولے تو آدمی اس کو سمجھائے، یعنی تم کیا بول رہے ہو۔ تو اس لیے وہ احتیاط کہ کم سے کم لفظ مدینہ اس طرح بولا جائے، اور جو نام ہے اب ورنہ دنیا بھر میں الگ الگ انداز ہے۔ اب ہیلو تو لگتا ہے چوری کا مال ہے، ہیلو پلیز ایکسکیوز می، یہ تو چوری کا مال لگتے ہیں، یعنی کہ وہ غیر مسلموں سے آیا ہو تو تعجب نہیں ہے، انگریزوں سے۔ اور اب جیسے عرب میں ہیلو نہیں بولتے، عرب لوگ جو نا مرحبا یا مرحبا، وہ اس طرح بات کرتے ہیں۔ اب ان پہ لگاؤ کوئی فتویٰ کہ مرحبا کیوں بولتے ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو خالی مدینہ ہی کا کو چپتا ہے یار، مدینہ کہنا، یعنی سوچو تو یار۔ یا یہ جو اہل عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ جس کو نہیں جانتے، ہم لوگ جیسے مدینہ بولتے ہیں نا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ یا محمد، یہ کانوں سے سنا ہے، یا محمد تعال، یا احمد، یا شیخ محمد، یہ اس طرح پکارتے ہیں۔ اب لگاؤ ان پر کوئی حکم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک چلتے پھرتے پرزے پر ڈال دیا تم لوگوں نے، تو یہاں سرکار مراد تھوڑی ہے، وہ نام نہیں معلوم تو محمد بولتے ہیں، احمد بولتے ہیں، یا اخی، یا شیخ، تو اخی اور بولتے ہیں، تو اخی میں بھی پھر آپ چڑھائی کر دو کہ تم نے اس کو بھائی بنا دیا، تمہارا بھائی تو ہی نہیں، تمہاری برادری دوسری ہے، اس کی برادری دوسری ہے۔ تو اب یہ تھوڑی کوئی لڑا ہوتا ہے اس سے، تو جو مدینہ بولتا ہے وہ بولنے دیا جائے، جو نہیں بولتا اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ اور جہاں سنتیں ہیں وہاں سنتوں ہی کو اپنایا جائے۔ دروازے پہ دستک دی تو اب اس کا طریقہ السلام علیکم کہنا، سنت یہ ہے، تو اب اس کی جگہ مدینہ، تو اندر سے آواز آیا مدینہ، تو آپ نے جواب دیا مدینہ، یہ سنتیں نہیں ہیں، بلکہ دستک دے تو سلام کریں۔ اندر سے سنت یہ کہ پوچھے کون، اندر سے بولے مدینہ تو سارے کون پوچھنے والی سنت تو رہ گئی نا، کون، تو اب جواب میں کہا مدینہ تو سنت رہ گئی، کہ سنت یہ کہ نام بتائے اپنا، میں ہوں یہ نہ کرے، میں ہوں نہ کہے، بلکہ کہے اپنا نام بتائے، الیاس، اقبال، حنیف، امین، جو بھی نام ہے وہ بتائے، میں ہوں یہ نہ کہے۔ تو مدینہ بھی کہنے کا یہ محل اور موقع نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں جیسا موقع ویسا مطلب یعنی کہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اعتراضات سے اپنوں کو حتی الامکان بچانا چاہیے، کہ پھر جو اعتراض کرتے ہیں نا پھر وہ خالی پکڑ لیتے ہیں، استنجا خانے پر بھی بولتے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو یوں خواہ مطلب وہ آپ کی جو اصل کام جو سنتوں بھرا اس پر اثر ہوتا ہے۔ پھر کبھی بول دیتے ہیں کہ بچے بچے بولتے ہیں، بیعت بھی ہوتی ہے، پہلے امام